آپ کی حالت اچھی نہیں ہے, آپریشن ہوا ہے, آپ چل نہیں سکتی. تو وہ بیچاری ماں دوڑ کر گئی اپنے بچے کے مردہ جسم کو دیکھ کر, پھر بھی کسی درجے میں مجھے تسکین مل جائے میں اپنے بچے کو دیکھ سکوں. تو یہ ممتا کا رشتہ, یہ بچے کے ساتھ محبت, اور اس محبت میں پھر وہ بھول جاتی ہے. دیکھیں کہ بچے کا ایک ایک لمحہ مشقت کا باعث ہوتا ہے. ماں کے لیے بچے کا پیدا کرنا یہ الگ سے مشکل کام ہے, دودھ پلانا الگ سے مشکل کام ہے, پھر اس کی دیکھ بھال, اس معصوم سے بچے کو پالنا اور پوسنا, ایک ایک چیز کا سردی اور گرمی کا خیال کرنا. تو یہ کوئی ذات ہے کہ جس نے یہ ماں کی ممتا کو اس کے ساتھ جڑا. تو یہ تو انسان ہے, انسان شعور رکھتا ہے. آپ حیوانوں میں دیکھیں کہ حیوان کیسی عقل سے کورے ہیں, لیکن اللہ نے ان کے اندر بھی ایک ممتا کا سلسلہ رکھا ہے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھینس جو ہے وہ اپنے بچے کے علاوہ کسی بچے کو دودھ پلاتی نہیں. یہ شعور کس نے دیا؟ یہ شعور, یہ طریقہ, یہ سلیقہ, یہ سیکھنا اور سکھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کوئی ذات ہے جس نے سکھایا. اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ تم کیسے اس ذات کو جھٹلا سکتے ہو, کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو, کیسے اللہ تعالیٰ سے دور ہو سکتے ہو, اس کی ناشکری کر سکتے ہو. وہ ذات تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں موت کے بعد زندگی عطا کی. اچھا, تو دیکھیں بچہ بستر گیلا کر دیتا ہے تو ماں کے اندر یہ محبت کس نے ڈالی ہے کہ گیلی جگہ خود سوتی ہے, خشک جگہ پر اپنے بچے کو سلاتی ہے. کوئی ہے دنیاوی معاملات میں اگر خاوند تھوڑی سی تکلیف دے تو گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے, لیکن بچے کی طرف سے جتنی بھی تکلیفیں اور مشکلیں آتی ہیں ماں اس کو بڑی خوشی کے ساتھ برداشت کرتی ہے, لاڈ کرتی ہے, پیار کرتی ہے. تو یہ اس ذات نے ایک تعلق, ایک محبت کا رشتہ, یہ اس ذات نے ماں کے دل کے اندر ایک چیز ڈال دی ہے جو اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے, اس کو پالتی ہے, پوستی ہے, آگے لے کر چلتی ہے. اور انسیت, ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان بنایا ہے, تو انسان کا جو مادہ ہے نا وہ انس سے ہے, محبت سے ہے, کہ انسان کے ساتھ گھلتا ملتا ہے, محبت کرتا ہے, ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے. تو جہاں یہ صفت نہ رہے تو پھر سمجھیں کہ انسان نام تو ہے, انسانیت کی روح ختم ہو چکی ہے. انسانیت کا نام تو ہے لیکن انسانیت کی روح ختم ہو چکی ہے. تو یہ تو وہ فطرت کا رواں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فطری طور پر ایک چیز سکھلائی ہے. تو فطرت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اللہ کا نافرمان بھی نہ ہو اور ان دو اشخاص کی نافرمانی بھی نہ کرے کہ جنہوں نے اس کو پالا. اور حقیقی تخلیق کرنے والی ذات, پیدا کرنے والی کی ذات اللہ کی ہے, لیکن اس کی دیکھ بھال کی جو ذمہ داری وہ لگائی ہے اس نے ماں باپ پر لگائی ہے. تو انسان اپنے ماں باپ کا بھی نہ شکرا نہیں ہو سکتا. اور پھر فرمایا ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں مردہ کرے گا, تمہیں موت دے گا. یعنی یہ 60 سال کی 70 سال کی جو زندگی ہے اس کے بعد موت ہے. کوئی کتنا ہی مشقتوں میں ہو, کوئی کتنا ہی بیماریوں میں گھرا ہو اور بیماریاں لا علاج ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ نے موت ایک ایسا علاج رکھا ہے جو ساری بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے. سارے دکھوں کا مداوع اس موت سے ہے. دنیا کی مشکلات اس موت تک ہیں, لیکن جب موت آتی ہے تو سلسلہ اور شروع ہو جاتا ہے. وہ سلسلہ کیا ہے؟ میری اور آپ کی زندگی بھر کی صبح اور شامیں, چلنا اور پھرنا, اٹھنا اور بیٹھنا, حرکات و سکنات, یہ موت کے بعد کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر اثر مرتب کرتے ہیں. کہ اگر میری زندگی اللہ کو منانے میں گزری ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے میں گزری ہے, تو پھر یہ موت پریشانی کی چیز نہیں ہے, یہ موت تو خوشی کی چیز ہے. اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں, ان کے حالات کو پڑھیں, تو جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو وہ پریشانی کے عالم میں جاتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہوں.
فکر ہو مرنے کے بعد کے احوال کی تو وہ دنیا میں یوں تڑپتا ہوا سب سے بڑا انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس پر امت کی نظریں ہیں، امت جس کو اپنا بڑا مانتی ہے، امت جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حال کیا ہے کہ آخرت کے احوال کو سوچتے ہوئے، موت کے بعد کے احوال کو سوچتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اے کاش میں کوئی تنکا ہوتا، اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، مجھ سے سوال نہ ہوتا۔ وہ لوگ جن کو دنیا میں کامیابی کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں، آخرت کے بارے میں موت کے بعد کے احوال سے اتنا ڈرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ داڑھی سے گرتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ میں جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتا جتنا قبر کے تذکرے سے روتا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے جو احوال ہیں اس کو اس قبر کے ساتھ جوڑا ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو موت کے بعد کا جو عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، تو اس کا فیصلہ ہماری زندگی کے ساتھ جڑا ہوا۔ وہی جواب دے سکے گا من ربو کا، جس نے رب کی مان کر یہاں زندگی گزاری ہوگی۔ من نبیوں کا ما تقول لہذا الرجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شبیہ پیش کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عشق، اطاعت کی زندگی گزاری ہوگی تو کہے گا کہ یہ میرے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو پھر ہی کہے گا کہ دینی الاسلام۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دین سے ہٹ کر اپنی خواہشات نفس پر چلتا رہا اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہا تو پھر وہاں کچھ اور ہی بولے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تینوں سوالوں کے جواب میں نافرمان کہے گا ہاں لا ادری، ہاں ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تو اس قبر کی زندگی جو ہے، یہاں جو عالم برزخ کے احوال ہیں، میں نے اور آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تیاری اپنے آپ کو نیکی پر ڈالنا ہوگا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور ہر گناہ کی پہچان کرنی ہوگی، ہر گناہ کی پہچان کرنی ہوگی۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے گناہ ہم کرتے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بطور کسوٹی کے ارشاد فرمایا کہ گناہ کو پہچاننے کی کسوٹی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک نشانی تو گناہ کی ہے کہ تو اس بات کو چاہے کہ میرے اس گناہ کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ جس چیز کو، جس کام کو، جس عیب کو تو چھپائے نہ دوسروں سے، تو سمجھ لینا وہ گناہ ہے، سمجھ لینا وہ گناہ ہے۔ اور دوسری نشانی ارشاد فرمائی کہ ہر وہ بات جو تیرے سینے میں کھٹکے وہ گناہ ہے، ہر وہ بات جو تیرے سینے میں کھٹکے وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہوتا ہے، کہتے ہیں سب سے بڑا انسان کا مفتی دل ہوتا ہے، اس کا ضمیر ہوتا ہے، وہ جو جوڑتا ہے کہ دیکھ یہ ٹھیک ہے۔ پھر لوگ اس کو پھانک کر، اس کو پھیلان کر آگے گناہ پر گزرتے ہیں، وگرنہ ہر گناہ سے پہلے دل کھٹکتا ہے، دل فتویٰ دیتا ہے کہ یہ بات غلط ہے سے بچ۔ تو ہم اس کسوٹی پر اپنی زندگی کے احوال کو پرکھیں کہ میں جو کر رہا ہوں کیا میں لوگوں کے سامنے بھی یہ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا تو یقیناً یہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ جس کو میں چھپا رہا ہوں یہ گناہ ہے۔ میں جو کر رہا ہوں میرا دل کھٹک رہا ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کر
یہ درست نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو سے کیا کروں؟ روک. بس یہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہے اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان دو باتوں کو ذہن میں رکھا جائے کہ ہر بات جس کو چھپانا مقصود ہو اس سے گریز کرے، ہر بات جو سینے میں کھٹکے اس سے اپنے آپ کو روک لیجئے، تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ گناہوں کی دلدل سے نکل سکتے ہیں. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے کہ انسان ان دو یہ جو داعیے ہیں اس کے باوجود بھی جب گناہ کر لیتا ہے تو کیا یہ گناہ مٹ نہیں سکتا؟ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ گناہگار گناہ کر لینے کے بعد بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے. اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے، اپنے کیے کو مٹا سکتا ہے. اللہ نے اس حضرت انسان کے ساتھ خصوصی پیار کا معاملہ کرتے ہوئے کہ اے میرے بندے جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو تو مجھ سے معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں، میں تجھے معاف کر دوں گا. اور یہاں تک آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں ارشاد کرتے ہیں کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر کے کہیں اس کو ہمارے علم کی اصطلاح میں حدیث قدسی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ارشاد فرمائیں وہ حدیث رسول ہوتی ہے، اور ایک آپ کہیں کہ میرے اللہ نے یہ کہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. تو حدیث قدسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو یہ پکار ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک لا ابالی. اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے، پھر تو مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا. مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، موت کے بعد زندگی دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ موت دیں گے اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی دیں گے. تو ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ. اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، وہاں کوئی اپنا کیا چھپا سکتا، وہاں کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ وہاں تو حال ہی ہوگا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں کوئی جگری یار بھی کام نہیں آئے گا. کہتے ہیں نا کہ جو پھنس جائے نا تو کہتے ہیں اس کے جاننے والے پہچاننے والے، اس کے دوست احباب بڑے تگڑے ہیں، اس کو بچا لیں. تو دوست پیسہ بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، اثر و رسوخ بھی استعمال کرتے ہیں، تو مصیبت سے اپنے دوست کو نکلوا لیتے ہیں. لیکن وہ دن ایسا دن ہوگا کہ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. آج کے دن کوئی جگری یار بھی کام نہیں آئے. تو وہ انصاف ہوگا. جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں طاقت کے بل بوتے پر اور قومیت کے بل بوتے پر، اپنی جو خیش قبیلے کی بنیاد پر ہم جو زیادتیاں کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے. اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے. ثم الیہ ترجعون کا نکارہ اللہ بجا رہے ہیں کہ دیکھو میری طرف لوٹ کر آ رہا ہے، ذرا صبر کر چلو، پھونک پھونک کے قدم رکھو. وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے بولو بعد میں بولو. جو بول رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، جو کر رہے ہیں وہ نوٹ ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے فرشتے مامور ہیں جو کرام کاتبین کی شکل میں ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ہماری نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، ہماری برائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں. کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال اس کے سامنے آئے گا تو چیخے گا، چلائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. کہ جب کل قیامت والے دن کتاب
پھیلائی جائے گی، کھولی جائے گی، تو مجرم لوگ اس میں ڈرتے ڈرتے جھانکیں گے، دیکھیں گے، اور جب دیکھیں گے تو کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، کہ ہمارا ناس ہو، ہمارے لیے بربادی ہے کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، نہ تو کوئی چھوٹی حرکت ہماری چھوڑی ہے نہ بڑی حرکت چھوڑی ہے، الا احصا، ہر ایک چیز موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کیا تھا وہ سامنے آ گیا، جو کیا تھا وہ سامنے آ گیا، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو ظلم تو انسان گناہوں کی بدولت اپنے ساتھ کرتا ہے، کفر اختیار کر کے، اللہ کا نافرمان بن کے، اللہ کا باغی بن کے کوئی جہنم کا مستحق بن جائے تو یہ اللہ کی طرف سے انصاف ہے، ظلم نہیں۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ یہ انصاف تو ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ تو جب ہم نے خود سے ہی کسب کیا گناہوں کا، تو پھر گناہوں کا جو مرتب ہونے والا اثر ہے، جو نتیجہ ہے، وہ ہے سزا۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو جرم کی سزا ملتی ہے، تو آخرت میں بھی جرموں کی سزا ملے گی، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ کیسے تم اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہو، کیسے تم اللہ کو جھٹلا سکتے ہو کہ جس نے تمہیں مردہ ہونے کے بعد پیدا کیا، پھر تمہیں موت بھی دے گا، پھر زندگی بھی دے گا، اپنے سامنے بھی کھڑا کرے گا، اور وہ ذات وہ ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، کہ وہ ذات وہ ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا، جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہیں اپنی ذات کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، کہ وہ مجھے پہچانے، اپنے دائیں اور بائیں، اپنی ذات میں مجھ کو دیکھیں تو میں نظر آ سکوں۔ تو اللہ کی ذات اور زاویے کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر 6 فٹ کے جسم پر ہم غور کریں، اس کی بناوٹ پر غور کریں، تو اللہ کی ذات نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے، نفع کی چیز ہے، غلے ہیں، اناج ہیں اور دھاتیں ہیں، تمہارے کام آنے والی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری میں نے تمہارے لیے۔ وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ دیکھو ہمارے وقت میں جس جگہ پہ کیمرہ لگا ہو نا، تو لوگ اس کیمرے سے بچتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں۔ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ وہ بکل شیء علیم، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ جب وہ تیرے اور میرے ہر حرکت سے واقف ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے، تو پھر کیسے گناہ کیے جا سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار، کہ ہر وقت یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر بات کو سن رہا ہے، میری ہر حرکت پر اس کی نظر ہے۔ تو جب اللہ کا استحضار پیدا ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ غلط حرکت نہیں کرتا کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے، میرا استاد دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، ہماری ہر حرکت پر اس کی نظر ہے، تو پھر گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار اور اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت ادا